ہمارے ساتھ رہو۔ یہی وجہ ہے، یہ حضرات استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو آپ یہ بیعت نازل ہوئی، یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت آپ کے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم، یہ حضرات ہیں، یہی اہل بیت ہیں۔ اور اس پر دلالت کرتی ہے وہ روایت کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چادر لے کر ان چاروں کو چادر میں لپیٹ کر پھر آپ نے فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ معلوم ہوا یا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یا اہل البیت، تو چونکہ یہ منادہ ہے یا حرف ندا محذوف ہے، یا اہل البیت، تو اہل بیت سے مراد یہ حضرات ہیں، اس لیے انہی کا اجماع حجت ہوگا، دوسروں کا اجماع حجت نہیں۔ سنت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم، میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، جب تک تم ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، جب تک تم ان کو تامے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب ہے اور میرے گھر والے ہیں، میری اولاد ہیں۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ دو چیزوں کو تامنا ہے، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد ہیں۔ لہذا حصر کیا، آپ نے حصر کے ساتھ ذکر کیا کہ گمراہی سے بچانے والی چیز صرف دو ہی ہے، کتاب اللہ ہے اور سنت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے اگر کسی مسئلے پر اتفاق کر لے تو ان کا قول حجت ہے، دوسروں کا قول حجت نہیں ہے۔ اور قیاس سے بھی استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص خصوصیت رکھنے والے حضرات ہیں، آپ کے نسب والے ہیں، اور آپ کے قرآن مجید کے نزول سے واقف ہیں، قرآن مجید کے احوال سے واقف ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو جانتے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، نسبی رشتہ ہے ان کے آپ کے ساتھ، اس لیے اتنی خصوصیت آپ کے گھر والوں کو حاصل ہے، آپ کے اولاد کو حاصل ہے، اس لیے انہی کا اجماع حجت ہوگا، دوسروں کا اجماع حجت نہیں۔ یہ تین قسم کی دلیل، کتاب اللہ سے بھی استدلال کی، سنت رسول سے بھی استدلال کی، اور معقول یعنی قیاس سے بھی استدلال کی۔ اس کا جواب دیا شارح نے کتاب اللہ کا، کہ کتاب اللہ میں جو نے ذکر کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، رجس سے مراد خطا نہیں ہے، رجس سے مراد خطا نہیں ہے، بلکہ رجس سے مراد یہاں سے وہ تہمت جو ازواج مطہرات پر تہمت لازم آ رہی تھی، تہمت کو دور کرنا ہے، تہمت کو دور کرنا ہے۔ تو یہ رجس سے مراد خطا نہیں بلکہ تہمت ہے کہ اللہ نے تم سے تہمت کو دور کیا ہے، اور قرینہ اور دلیل اس پر سیاق ہے، جیسے کہ آیت کی سیاق اس پر دلالت کرتی ہے، اور وہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد تہمت کی دوری ہے، نہ کہ خطا کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہاں اہل بیت سے مراد صرف پنج تن پاک نہیں ہے، صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم، صرف یہ حضرات نہیں بلکہ اہل بیت میں آپ کے ازواج مطہرات بھی داخل ہے۔ اس لیے ان کو چادر میں لپیٹنا اور صرف ان کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، تو ان کے گھر والوں کے بعد یہ کہنا کہ یہ گھر والے ہیں، تو دوسروں کی نفی نہیں ہو رہی، آپ کے ازواج کی نفی نہیں ہو رہی۔ جب کہ آپ کے ازواج کی نفی نہیں ہو رہی تو پھر یہ صرف گھر والوں کے ساتھ خاص کر کے کہنا کہ یہی ازواج، یہی اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ نہیں، یہ بات درست نہیں۔
سنت کا یہ جواب دیا ہے کہ جو جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ خبر واحد ہے، وہ خبر واحد ہے، اور ان لوگوں کے ہاں خبر واحد حجت نہیں ہے، ان لوگوں کے ہاں خبر واحد حجت اور دلیل، تو اس سے تو آپ لوگوں کے لیے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے، چھ جائے کہ پھر تم ان کو دلیل بنا کر ان کی اجماع کے حجیت سے استدلال کر لو، یہ درست نہیں، کیونکہ ان کے ہاں خبر واحد حجت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ یہ روایت ہے اور اس کی صحت کو تسلیم کر لے، تو ہم کہتے ہیں اس کا نقل صحیح نہیں، اس روایت کا نقل درست نہیں ہے، بلکہ صحیح منقول روایت جو ہے وہ وہی ہے جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موطا میں نقل کیا، اور وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہیں دو چیزیں تم میں چھوڑ دی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو صحیح روایت جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، نہ کہ کتاب اللہ و عطرتی۔ اور اگر تسلیم بھی کیا جائے کہ ان کی وہ روایت ٹھیک ہے، تسلیم بھی کیا جائے تو وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے وہ روایت کہ وہ روایت ان کی حجت ہے۔ اہل بیت کی روایت، نقل کردہ روایت کیا ہے؟ وہ ان کی روایت کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ اس بات پر کہ اجماع ان کی کیا ہے، صرف انہی کی اجماع حجت ہے، دوسروں کی نہیں، دوسروں کی نفی لازم نہیں آ رہی، اس کی روایت کے حجت ہونے پر محمول ہے، نہ کہ ان کے اجماع کے حجیت پر اور دوسروں کی نفی پر۔ تیسری دلیل انہوں نے نسب سے استدلال کیا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے ہیں، آپ کے افعال کو، آپ کے اعمال کو جانتے ہیں، ان سے واقفیت ہے، قرآن مجید کی نزول کا مشاہدہ کیا، آپ کے ساتھ ملے جلے رہے، اس لیے انہی کا قول حجت ہوگا، دوسروں کا نہیں۔ اس سے بھی استدلال کرنا درست نہیں، اس لیے کہ نسبی شرافت اپنی جگہ پر ہے، اجتہاد میں نسبی شرافت کی کوئی دخل نہیں، اور یہ کہنا کہ یہ حضرات یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، آپ کے احوال افعال سے واقف تھے، قرآن مجید کے نزول سے واقف تھے، تو یہ تو حضرات صحابہ کرام بھی واقف تھے، قرآن مجید کے نزول سے واقف تھے، ہر وقت ہر ساتھ ہر لمحے آپ کے ساتھ حضرات صحابہ میں سے بعض حضرات موجود ہوتے، لہذا صرف اہل بیت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انہی کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، یہ بات درست نہیں۔ چوتھا قول جس کو مصنف نے صحیح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ اجماع کے حجت ہونے کے لیے ہر زمانے کے اہل عدالت اور اہل اجتہاد ہونا ضروری ہے، مجتہد عادل ہو، صالح ہو اور اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو، مجتہد ہو۔ اگر وہ عادل ہے اور مجتہد ہے اور کسی بھی زمانے میں ہو، اس کا اجماع حجت ہے، کسی بھی زمانے میں ہو ان کا اجماع حجت ہے۔ اجماع کے حجت ہونے کے لیے نہ کسی مکان کی، نہ کسی زمانے کی اور نہ ہی کسی خاص لوگوں کی ضرورت ہے، بلکہ اجماع ہر اہل زمانہ کی مجتہد، نیک مجتہد اور عادل مجتہد، ان کا اجماع حجت ہے، چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو، اور چاہے وہ اہل مدینہ میں سے ہو، جو بھی ہو، اس لیے کہ اجماع کے حجیت ہونے پر جو آیات اور جو روایت دلالت کرتی ہے وہ کسی مکان کے ساتھ، کسی لوگوں کے ساتھ تخصیص پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ وہ عام ہے، عموم پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے ہر زمانے کے مجتہد صالح عادل کا اجماع، ان کا قول حجت ہے۔ اس لیے مصنف نے فرمایا کہ اہل عدل میں سے ہو، لہذا اگر مبتدع ہے، بدعتی ہے، تو بدعتی کا اجماع ان کا قول حجت نہیں، ان کا قول حجت نہیں۔ اگر فاسق ہے، عادل نہیں، تو مبتدع بھی فاسق ہوتا ہے، اس لیے ان کا قول بھی حجت نہیں۔
اور مجتہد ہونا ضروری ہے، لیکن یہ مجتہد ہونا جو ضروری ہے یہ چونکہ احکامات دو قسم کے ہیں۔ ایک احکامات وہ ہے کہ جن احکامات کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ نکاح، طلاق، بے وغیرہ کے مسائل ہے، تو ان مسائل کے جاننے کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان مسائل میں ان چیزوں میں کوئی نیا مسئلہ وارد ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہ ہو تو پھر ان کے لیے ان پر اتفاق کرنے کے لیے مجتہد کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو مسائل احکام وہ ہیں کہ جن کے لیے جو ان مسائل سے تعلق نہیں رکھتے، طلاق، نکاح وغیرہ مسائل سے تعلق نہیں رکھتے، تو ان کے لیے مجتہد ہونا بھی ضروری نہیں، صالح ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ان میں عوام کا قول بھی کافی ہے، عوام کا بھی اتفاق کر لینا کافی ہے، جیسے کہ نقل القرآن و اعداد الرکعات و نقل المقادیر الزکوٰۃ، یہ چیزیں جو ہیں ان میں مجتہد ہونا ضروری نہیں، بلکہ عوام کا قول بھی اس میں حجت ہے، عوام کا قول بھی اس میں حجت ہے، چاہے مجتہد ہو یا نہ ہو، ایسے علماء ہو جن کی کوئی رائے ہو یا نہ ہو، ان کا قول بھی حجت ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے قرآن ہونے پر صرف مجتہدین عوام بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہ وہی قرآن ہے، سب کا اتفاق ہے کہ نمازوں کی رکعات کی تعداد اتنی ہے، فجر کی اتنی ہے، ظہر کی اتنی ہے، ان پر سب کا اتفاق ہے۔ تو جیسے ان میں مجتہدین کا قول حجت، عوام کا قول بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ شارح نے کہا کہ ان میں سے اگر کوئی ایک عوام میں سے ایک بھی مخالفت کر لے تو اجماع نہیں ہوگی، اجماع نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ اجماع نہیں ہوگی، اجماع منعقد ہو جائے گی، یعنی عوام میں سے بھی اگر وہ ان احکام سے تعلق رکھتا ہے کہ جن کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں، جیسے قرآن مجید کے قرآن ہونے پر، رکعات کی تعداد پر، زکوٰۃ کی مقدار پر، ان پہ عوام کا قول بھی حجت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں سے بھی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی انکار کر لے تو اس کی وجہ سے اجماع، یہ نہیں کہ اجماعی منعقد نہیں ہوگی، جیسے شارح نے کہا اجماع منعقد نہ ہوگی، نہیں، اجماع منعقد ہوگی، اور جو عوام میں سے اس کی کوئی مخالفت کرے گا تو اجماع کی مخالفت کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے عوام میں سے کوئی اس کی اجماع کے انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ نقل کرنے والے لوگ طبقہ فی طبقہ، تواتر در تواتر اتنی زیادہ لوگ ہیں، صرف علماء نہیں ہے، صرف مجتہدین نہیں ہے، عوام ہے، ایک علاقہ نہیں ہے، ہر علاقے کے لوگ اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے، رکعتوں کی تعداد اتنی ہے اور زکوٰۃ کی مقدار یہ ہے، تو چونکہ طبقہ فی طبقہ لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس لیے عوام میں سے بھی کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام میں سے اگر کوئی ایک بھی انکار کر لے تو اجماعی نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں، جیسے کہ ظاہر ہے۔ اس لیے مصنف نے فرمایا کہ علماء کی قلت اور کثرت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر علماء قلیل ہو مجتہدین اور یا کثیر ہو، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہے مجتہد ہر زمانے کا اور کسی مسئلے پر ان کے اتفاق ہو گیا تو چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، اجماع حجت ہے، اجماع ان کا حجت ہے۔ اگرچہ بعض حضرات، شارح کہتے ہیں بعض حضرات اصولیین نے، جس میں امام الحرمین ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اجماع کی حجت ہونے کے لیے مجتہدین کا تعداد میں کثیر ہونا ضروری ہے، تواتر تک پہنچنا ضروری ہے، تاکہ جھوٹ پر ان کے اتفاق محال ہو جائے۔ لہذا جیسے حدیث متواتر حجت، ایسے اگر مجتہدین کی تعداد بھی تواتر تک پہنچ جائے تو تب اجماع حجت ہوگی، وگرنہ حجت نہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ نہیں، قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں، مجتہدین چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، ان کا اجماع حجت ہے، ان کا اجماع حجت ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا کہ اگر کسی زمانے میں صرف ایک ہی مجتہد باقی رہ جائے اور کوئی مجتہد ہو ہی نہیں، تو اس ایک مجتہد کی یہ رائے حجت ہوگی، یہ اجماع ہوگا؟ ایک مجتہد کی رائے تو قیاس ہوتی ہے، لیکن آیا یہ اجماع ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔
اس میں کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ ایک اگر رہ جائے مجتہد تو ان کے وہ بھی اجماع ہے اور وہ بھی حجت ہے، اور استدلال کرتے ہیں کتاب اللہ کی اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن، ابراہیم علیہ السلام امت تھے، تو ایک شخص کے بارے میں، ایک ذات کے بارے میں ان کو امت کہا گیا، معلوم ہوا امت کا اطلاق ایک پر بھی ہے۔ تو ان اللہ لا یجمع امتی امت محمد علی ضلالۃ، تو امت سے مراد ایک فرد بھی ہے، لہذا اگر مجتہد ایک بھی ہو تو ان کا بھی اجماع حجت ہے، ان کی بھی رائے حجت ہوگی۔ لیکن جمہور حضرات کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اجماع کے لیے کم از کم دو کا ہونا ضروری ہے، ایک نہ ہو، کم از کم دو، کیونکہ اجماع نام ہے اجتماع الآراء کا، آراء کے اکٹھے ہونے کا، تو یہاں تو رائے ہے ہی ایک، کیا چیز جمع ہوگی؟ اس لیے کم از کم دو کا ہونا ضروری ہے، دو ہوں تو پھر اجماع حجت ہے، اگر ایک ہو تو ان کا یہ اجماع ہے نہیں، اس لیے ان کا قول حجت نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے وہ تعظیماً تھا، ان کا مجازاً تھا، حقیقت پر محمول نہیں ہے، وہ مجازاً ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو کتاب میں تھوڑا سا پڑھ لیں گے، باب الاجماع، یہ باب اجماع کی ہے۔ اختلف الناس، لوگوں نے اختلاف کیا، فی من ینعقد بہم الاجماع، ان لوگوں کے بارے میں کہ جن پر اجماع منعقد ہوتا ہے، ان میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ قال بعضهم، بعض حضرات نے فرمایا لا اجماع الا للصحابۃ، اجماع نہیں ہے مگر صرف صحابہ کا۔ اس قول کی نسبت اردو شارحین نے شیعوں کی طرف بھی کی ہے، یہ اردو شارحین کی تسامح ہے، غلطی ہے، جیسے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے حضرات نے، مولانا جمید احمد صاحب نے، اور یہ جو فیض الحجازی والے ہیں انہوں نے بھی شیعوں کا نام ذکر کیا ہے، حالانکہ شیعہ کے قائل نہیں ہیں۔ تو داؤد ظاہری اور ان کے شیعہ ہے، ان کی جماعت ہے، ان کے متبعین ہے، ان سے ان کو دھوکہ لگ گیا اور انہیں لفظ شیعہ ذکر کیا، حالانکہ شیعہ نہیں ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ لا اجماع الا للصحابۃ، اجماع صرف صحابہ ہی کا ہے، دوسروں کا اجماع معتبر نہیں۔ وقال بعضهم، بعض حضرات نے کہا لا اجماع الا لاہل المدینۃ، اجماع صرف اہل مدینہ ہی کا معتبر ہے، دوسروں کا نہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض حضرات نے کہا لا اجماع الا لعطرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کا ہے۔ مصنف کہتے ہیں والصحیح عندنا، ہمارے ہاں صحیح بات یہ ہے ان اجماع کل عصر، ہر زمانے کا اجماع، من اہل العدالت والاجتہاد، اہل عدالت اور اہل اجتہاد لوگوں میں سے ہر زمانے کا اجماع حجت، یہ حجت ہے۔ ولا عبرۃ لقلۃ العلماء وکثرتہم، علماء کی قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔